مذاکراتی عمل پر بات ہو جو پیکا ترمیمی بل آج قانون بنا ہے، صدر مملکت نے بھی اس پر سائن کر دی ہیں۔ تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہے اس پر، اور اس پر پلان بھی کرتے ہیں آپ احتجاج کے حوالے سے یا عدالتوں سے رجوع کرنے کے حوالے سے؟ کیونکہ صحافتی برادری سراپا احتجاج ہے، اور بے شک ایک آرڈیننس آپ کے دور میں بھی آیا تھا لیکن اب اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے، تو پی ٹی آئی کا آفیشلی کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں جی، بالکل یہ کالا قانون ہے، یہ ڈریکونین لا ہے۔ اس قسم کی ڈریکونین لیجسلیشن جو ہے وہ آزادی صحافت کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے اور یہ استعمال ہوتی ہے۔ اور اس میں صرف صحافی برادری نہیں، اس میں بالعموم اور بالخصوص ہم سارے ہی شامل ہیں۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف اپنا واضح موقف لے چکی ہے۔ ہم اس ڈریکونین لا کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف ہر طرح کی پروٹیسٹ جو ہے اس میں شامل تھے، شامل ہیں اور شامل رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے اسلام آباد ہو یا کل لاہور کا احتجاج ہو، اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے ایم این ایز، ہمارے پارٹی کے ذمہ داران آپ لوگوں کے ساتھ شامل تھے، ہر قدم پہ شامل ہوں گے۔ اور چاہے عدالت سے رجوع کرنا ہو یا اسٹریٹ پروٹیسٹ ہو، صحافی برادری پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تانا بشانہ پائیں گے۔ تو اس پر ناقدین یہ بھی کہتے ہیں، اور بہت سے طارر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو فیک نیوز سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے اس سے بہت زیادہ انارکی پھیلی ہے پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں، اور آپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بنیادی وجہ بنا حکومت کی طرف سے ان قوانین کو ویپنائز کرنے میں۔ اس پر کیا ویو ہے آپ کا؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انارکیاں دنیا میں سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی پھیلتی رہی ہیں۔ صرف سوشل میڈیا انارکی پھیلانے کا واحد موجب نہیں ہے۔ فیک نیوز سوشل میڈیا کی پیدائش سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ فیک نیوز اخباروں میں بھی آتی تھی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی آتی تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف سوشل میڈیا کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے۔ اور سوشل میڈیا کا آج کل تو پاکستان کی حکومت جب بھی سوشل میڈیا کا ذکر کرتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کر رہے ہیں۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا جو ہے ایز فار ایز سوشل میڈیا از کنسرن، یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے بچوں، نوجوانوں کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک کیا گیا ہے۔ تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے لوگوں کی، جو سچ سننا نہیں چاہتے، جو سچ دیکھنا نہیں چاہتے، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں، وہ جو کھلواڑ اس ملک کی معیشت کے، اس ملک کے نظام کے ساتھ کریں، اس پہ آواز کوئی نہ اٹھائے، ان کے بدنما چہرے کوئی نہ دکھا سکے۔ تو یہ اس لیے ہے اسٹیٹ آف مائنڈ، اٹس ناٹ بیکاز ہم سوشل میڈیا پہ یہ کرتے ہیں تو اس لیے قانون آ گئے۔ یہ نارکیاں تو سوشل میڈیا سے بہت پہلے کی کھیلیں۔ ٹھیک ہے، چلیں مذاکراتی عمل کی بات کر لیتے ہیں۔ اس پر جس طرح سے جو 4th میٹنگ تھی اس کا آپ نے بائیکاٹ کیا، اس کے بعد میں انصار عباسی صاحب کی بھی آج خبر ہے کہ میں آپ کریکٹ کر دوں، ہم نے 4th میٹنگ کا بائیکاٹ نہیں کیا، ہم نے مذاکرات ختم کر دی ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ سنونیمس ہو گیا نا، لیکن انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ نے یہ پروسیس ختم کر دی ہے لیکن بیک ڈور رابطے اب بھی جاری ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ اس سے کنٹینیو آپ کر سکتے ہیں، ہدایت نہیں دی کہ بالکل بات نہیں کرنی بیک ڈور چینل سے۔ دیکھیں، پتہ نہیں خان صاحب کی کوئی انصار عباسی صاحب سے بات ہوئی ہوگی، کیونکہ جو انسٹرکشنز ہمیں آئی ہیں اور جو میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے وہ یہی تھی کہ مذاکرات یہی تھے جو سامنے ہو رہے ہیں، بیک ڈور چینلز کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ یہ انہوں نے ضرور کہا کہ اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی بھی صحیح تو وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کے نظام کے حوالے سے، پاکستان میں بڑھتی فسطائیت کو روکنے، رول آف لا، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو ہو سکتی ہے، بٹ ڈیل یا ڈھیل کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ اٹ واز ویری کلیئر۔ اب انصار بھائی کو کوئی اندر کی انفارمیشن ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ویسے وقاص صاحب، دنیا بھر میں جو پارلیمانی کمیشنز ہوتے ہیں وہ کافی سٹرونگ ہوتے ہیں اور کنڈکٹ بھی کرتے ہیں انکوائریز، لیکن یہاں پر اگر حکومت کے پاس ایسے کسی کمیشن کی آفر تھی آپ کو دینے کے لیے تو آپ نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ پارلیمان میں کوئی طاقت نہیں ہے کیا؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ پارلیمنٹری کمیشن کو کون ہیڈ کرتا ہوتا ہے؟ کوئی پارلیمنٹری نہیں کرتا ہوگا، اسی طرح ہے نا جی، جو آپ طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ صحافی ہیں، یہ پیکا ایکٹ میں دیکھ لینا، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی جو چیئرمین ہے وہ ایک قسم کے اوورسائٹ واچ ڈاگز ہیں۔
جو کہ انشور کرتے ہیں پارلیمنٹری اوور سائٹ کو. کیا ہوا پی کا ایکٹ میں؟ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی نے کیا کیا ہے؟ سینٹ والی کمیٹی نے کیا کیا ہے؟ ان کے چیئرمین نے کیا کیا؟ دیکھا نا آپ نے. دوسری بات، پارلیمانی کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں. حکومت بار بار پارلیمانی کمیٹی کا ذکر بھی کرتی ہے اور بڑے حکیم لقمان بن کے ہمیں مشورے دینے کی کوشش کرتی ہے. تو میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں، جس پارلیمنٹ میں سے ایم این ایز نقاب پوشوں کے ہاتھوں اغوا ہو جائیں، وہاں ایک کمیٹی بنے جس کو خورشید شاہ ہیڈ کرے، جو بڑا سینئر پارلیمنٹیرین ہے ہمارا، اور آج تک اس کا پتہ ہی نہ چلے کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی کہ اس کی کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی پارلیمنٹ میں سے جو انسٹالڈ ہے، جو فارم 47 کی ہے، اس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے بٹھائے ہوئے کمیشن میں طاقت ہوگی؟ پہلے یہ تو پتا کر لو، اور یہ پتا کر کے ہمیں بتا دو کہ تمہارے ایم این ایز کو کون اٹھا کے لے گیا تھا اور کیوں اٹھا کے لے گیا تھا. پھر ہمیں یہ بتا دو کہ میاں غوث جو ایم این اے ہیں NA 170 سے، ان کو لاہور ان کے گھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں. تو ویئر از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس؟ وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ دی کتنی طاقت ہے اور کتنا یہ ہے پارلیمنٹ. جو کچھ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، جو انہوں نے تماشا بنا چھڑیا پارلیمنٹ کا، سب کے سامنے ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو، کیونکہ آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بات کی، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے لیے آپ کا نام گیا، حکومت نے اس کو قبول نہیں کیا، جنید اکبر کے نام کو قبول کر لیا. مسئلہ کوئی ان میں ہے یا آپ میں ہے؟ میرے خیال میں آپ کس میں، ان میں یا آپ میں؟ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ دونوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے. وائی یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ ہی از ایکسیپٹیبل؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا کنسیڈریشن تھی. مجھے تو یہ پتا ہے کہ پچھلے 9 مہینے سے 3 دفعہ سرکار نے ہمیں خط لکھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے حکم پہ 3 دفعہ جو ہے وہ جواب دیے گئے ہیں. اور تینوں دفعہ ان جوابوں کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وقاص اکرم ہی امیدوار ہوگا، اور تینوں دفعہ کہا گیا کہ وقاص اکرم ہی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. مگر وہ ان کو قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ میری طبیعت سے حکومت والے واقف ہیں، میں ان کی طبیعتوں سے بھی واقف ہوں، اور میں سسٹم کو سمجھتا بھی ہوں. اور ان کو یہ پتا تھا کہ میں نے بہت سی کمیٹیاں بھی ہیڈ کی ہیں، اور انویسٹیگیشن بہت سی چیزوں کی میں ماضی میں کر چکا ہوں اسمبلی میں. تو شاید ان کو یہ تکلیف تھی کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، مسئلہ بن جائے گا، ہماری بات نہیں سنے گا. نہیں، پارٹی نے آپ کے نام پر سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ چینج کیوں کر دیا؟ یار سٹینڈ نہیں لیا. 8-9 مہینے 3 خط لکھے، ان پارٹی اور کی کرے، جا کے اٹھا دے جا کے. الٹیمیٹلی تو ریپلیس ہو گیا نا. اس سے الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ میری وجہ سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب امیدوار بن رہے تھے. پی ٹی آئی کے ہاتھ سے کمیٹی جانے کا انہوں نے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ تھریٹ کیا، اور وہ انہوں نے عامر ڈوگر کو کہا. عامر ڈوگر نے خان صاحب کو تھرو جو بھی دوست وہاں گئے یہی کہا کہ جی آج اگر نام نہیں دیا تو یہ کمیٹی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. دس از واٹ خان صاحب سے. تو اس پہ مجھے اس میں لایا گیا کانفیڈنس میں، تو میں نے اپنا نام اس پینل میں سے وڈرا کر لیا. انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا، میں نے کہا میرا نام نکالو اس میں سے، میری وجہ سے 9 مہینے آگے لیٹ ہوا ہے. اور میرے قائد نے میری اس سے زیادہ اور عزت کیا رکھنی تھی کہ 9 مہینے تک وہ میری جو ہے وہ کمر پہ انہوں نے تھپکی دی اور میرے پیچھے کھڑے رہے. میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ پارٹی ڈٹی رہی ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں پارٹی کا نقصان کرا لوں. ہماری یہ رائٹ بنتا تھا، ہم نے شہباز شریف کو بنایا تھا، ہم نے رانا تنویر کو بنایا تھا اس کمیٹی کا ہیڈ. اب اسی ہماری ضد کے اندر اگر یہ چلی جاتی اس کے پاس، راجہ پرویز صاحب کے پاس، تو پھر پی ٹی آئی کا نقصان تھا. تو ٹھیک ہے، میرے لیے پارٹی آگے ہے، میں کوئی اپوزیشن چیئرمینیا واسطے تو کوئی نہیں بیٹھا. ٹھیک، فیئر انف. پارٹی کا یہ فیصلہ، قائد کا فیصلہ سارا کو صحیح. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ بانی کا پیغام ہے کہ کوٹ ان کوٹ بات بہت آگے چلی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وزارت عظمیٰ سے بہت آگے کی بات سوچ رہا ہوں. پاکستان میں ایک پولیٹیشین کے لیے وزارت عظمیٰ سے آگے کیا ہے؟ پتہ نہیں. یہ میرے بھائی کو انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی پیغام آیا ہے. مجھے تو کوئی ایسا پیغام میرے علم میں یا چیئرمین یا سیکرٹری جنرل کے علم میں میری ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی ایسا پیغام نہیں ہے. وہ جنید اکبر بھائی کو پیغام دیا ہوگا، وہ بہتر بتا سکتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کیا خان صاحب ان کو بتانا چاہتے ہیں. نہیں، ویسے اس کا امپلائڈ میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ اب گیئر شفٹ کریں گے، سڑکوں پہ پالیٹکس ہوگی اور اس کے ساتھ ریزسٹنس ہوگی صرف، اور ہمیں کوئی پولیٹیکل آفس بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نہیں تھے یا نہیں ہیں، تو یہ پہلے تو یہ غلط فہمی ہے. ہم پچھلا پورا سال ہی سڑکوں پہ رہے ہیں. اس سے پہلے
9 मई के बाद और 8 फरवरी तक भी हम सड़कों पे भी रहे हैं, बल्कि सड़कों क्या घरों पे कर रहे हैं सारे। तो वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी क्योंकि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन के बाद 5,000-5,500 बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, हमारे 13 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, असीर हैं, उस हवाले से पार्टी के लोग री एनर्जाइज, रीमोबिलाइज होना चाहते हैं। तो उसमें अगर इस दौरान हमने पार्लियामेंट के अंदर चीजों को वाइब्रेंट कर दिया है और एक नेशनल कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं अपोजिशन की जमातों का, हम आवाज, हम असर लोगों का जो जमहूरियत पसंद है, तो मेरे ख्याल में इट इज ऑल्सो अ प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। वो तो खान के हुक्म की खान ने कह रहे कि सुबह सड़कों से निकल आओ, तो सानू केड़ी तैयारी की लोड़ है, असी केड़े को बोरिए बिस्तरे लै सी सुबह निकल पावांगे, केड़ी गल है। और ये जुनैद अकबर साहब ने साथ ये भी कहा कि पंजाब की तरफ तमाम रास्ते बंद कर देंगे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो हम ये समझ लें कि 26 नवंबर को जो एपिसोड कन्फ्रंटेशन का हुआ, गॉड फॉरबिड अगर वही सिचुएशन इस सब से दोबारा क्रिएट होती है, तो आप तो एक पहली इन्वेस्टिगेशन की अब तक कॉल दे रहे हैं, वो रिजॉल्व नहीं हुई, वाई हेड इनटू अनदर वन? देखिए, वो मेरे भाई हैं और सदर हैं एक सूबे के न्यूली अपॉइंटेड, और वो बाइख्तियार हैं। वो अपने सूबे में एहतजाज के हवाले से किसी भी किस्म का जो लाएअमल है वो तय करने के इख्तियार रखते हैं पार्टी आइन और कानून के मुताबिक। तो वो कह सकते हैं, एज फार एज मरकज या इस्लामाबाद के हवाले से कोई बात है तो हमें ना खान साहब की तरफ से और ना मरकज की तरफ से अभी तक इस किस्म की कोई डायरेक्शन है। वो शायद अपने सूबे के हवाले से ये बात कर रहे तो वो कर सकते हैं, उनकी इख्तियार है पार्टी सदर के पास कि चाहे वो चाहे तो वो रोज एहतजाज कर सकते हैं। ठीक है, गंडापुर साहब के सूबाई सदारत से हटाए जाने पर आपका नैरेटिव भी यही है कि उन्होंने खुद खान साहब को कहा कि मुझे हटा दें? नहीं, ये ना मेरा नैरेटिव है, ना सेक्रेटरी जनरल का नैरेटिव है, ना शाह फरमान का और ना आतिफ खान का। मैंने इन 3 लोगों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि अडयाला जेल से जब ये सदारत का फैसला हुआ तो ये 3 बंदे बाहर निकले और इन 3 बंदों ने मीडिया से गुफ्तगू की, ठीक हो गया, और इन तीनों की यही गुफ्तगू थी। मगर इन तीनों की गुफ्तगू के बाद अगले दिन इमरान खान साहब ने एक दिन या एक दिन छोड़ के खुद तमाम मीडिया को ये कह दिया है कि मैंने ये सदर जो है, इमरान खान साहब ने कहा, मैं बार बार दोहरा देता हूँ, ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि मेरे लिए इमरान खान साहब के बयान के बाद पार्टी में किसी का कोई बयान मैटर करता ही नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती इमरान खान इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर, किसी का नहीं। मेरे लिए इमरान खान के से ऊपर किसी का बयान भी कोई नहीं है, अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है सर। और बैरिस्टर गौहर ने भी वही बात की, क्योंकि खान साहब ने अंदर मीडिया से कहा और फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर खान साहब की बात की। तो जो मीडिया और खान साहब ने जो बैरिस्टर गौहर से कहा वो सुन ले। मुझे अली अमीन ने कहा कि जी मेरे पे मसरूफियत बहुत है, वो मुझे बार बार पैगाम भेजता रहा और फिर वो मुझे मिला और मैंने अली अमीन के कहने पे मैंने सदर जो है वो तब्दील कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन ने कहा कि मेरी तो इतनी मसरूफियत है कि मुझे नींद पूरी करने का वक्त नहीं मिलता, तो आप जो है खुदारा इसको मैं इंसाफ नहीं कर सकता 2 सीटों से। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ना मैं कह सकता हूँ, किसी को भी आप कोट ना करें।